اور قربانی کرنے میں بھی خاص احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر اوقات اس زمانے میں جو چل رہا ہے، قربانی کے جانور ریاکاری کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چیز درمیان میں آ جائے گی تو پھر بندہ اپنا اجر ضائع کر بیٹھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے جانوروں کو لوگ بادام اور مربا بھی کھلاتے ہیں، دیسی گھی پلا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم قربانی کا جانور بڑا کر کے اور زیادہ موٹا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کا مقصد ہو تو ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پورے محلے والوں کو، پورے علاقے والوں کو پتہ چلے کہ خان صاحب نے، ملک صاحب نے اتنا بڑا جانور پیش کیا ہے۔ اور یہ جانوروں کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ کیا یہ جانوروں کی خوراک بادام اور اخروٹ ہے؟ کیا یہ سیبوں کا مربع اور حریر کا مربع یہ جانوروں کے لیے ہے؟ اس بیچارے کی وہ خوراک ہی نہیں ہے۔ اب 2-4 مرتبہ اس کو کھلا دیتے ہیں، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ کھانے تو لگ جاتا ہے، لیکن ایک بے تحاشا جو اس میں موٹاپا آ جاتا ہے، بیچارہ ساری رات بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی خوراک جو اللہ نے مقرر کی ہے اور اللہ نے جس طرح اس کو تخلیق کیا ہے، اس کی خوراک تو چارہ ہے۔ آپ مہنگے سے مہنگا چارہ لے آئیں، اس کی خوراک وہی رکھے جس طرح اس کی تخلیق کی گئی ہے۔ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو یہ مربع کسی بیوہ عورت کو دے آئے، کسی دین کے طالب علم کو دے آئے کہ یہ کھا کر دین کی خدمت کر، کسی مسجد میں دے دے اگر زیادہ پیسے ہیں۔ تو جانور کی جو خوراک ہے اسی حد تک اس کو رکھے۔ بسا اوقات جانور جو ہوتا ہے اپنی کیفیات سے بھی زیادہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے، اب وہ بیچارہ اپنے اشاروں سے ہمیں یہی کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں قربانی کب آئے گی، جلدی کرو، مجھے ذبح کرو، میری جان چھوڑو۔ ان کو بسکٹ کھلا رہے ہیں۔ اب بسکٹ تو انسان کھاتے، جانور تو نہیں کھاتے نا۔ تو جو خوراک ہے جانور کی، ایک تو اس چیز کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ جو اس کی کیفیات ہے اسی کے مطابق اس کو خوراک دی جائے۔ اور قربانی کرنا جو ہے مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور خاص شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح زکوٰۃ میں 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ شرائط میں کچھ اختلاف ہے، شرائط میں کچھ فرق ہے۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ یا کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی مالیت موجود ہے ضروریات زندگی کے علاوہ، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس، گاڑی ہے، آپ کے پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کا سامان ہے، آپ کا فرنیچر ہے، گھر میں آپ کے برتن رکھے ہیں، ان کے علاوہ ان کو نکال کر اگر آپ کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ آپ کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ اتنی بن سکتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پھر وہ چاہے مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو۔ ہماری قربانیاں کیا ہے؟ پورے گھر کا چکر لگاتی ہیں۔ ایک سال ہم کہتے ہیں یہ ابا کی طرف سے، اگلے سال اماں کی طرف سے، پھر اگلے سال دادا کی طرف سے، پھر میری بیوی کی طرف سے، پھر میرے فلاں بیٹے کی طرف سے۔ ہم نے قربانی کا مسئلہ کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ قربانی اس پر کرنا لازم ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر گھر کے اندر رہنے والی خاتون صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں رہنے والا جو شوہر ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے تو اس گھرانے پر 2 قربانی ہے۔ اگر گھر میں جو آپ کا بیٹا رہ رہا ہے اس کا کمانا کھانا الگ ہے، اس نے اپنے پاس اتنی جمع پونجی کر رکھی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے، تو تیسری قربانی یہ بھی واجب ہے۔ آپ کا دادا گھر میں رہتا ہے، اس نے اپنا معاملہ الگ کیا ہوا ہے، اس کے پاس بھی اتنی مالیت ہے، تو چوتھی قربانی ہو گئی۔ تو قربانی کرنا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گھرانے پر ساری قربانی ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد صاحب حیثیت ہوں گے ان سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کی جو عمریں ہیں، بکری ہے تو 1 سال، بکری ہے بکرا ہے، گائے بھینس ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال، یہ قربانی کے جانوروں کی عمریں ہیں۔ اس سے 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہے، آپ نے ذبح کر دیا، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی کے طور پر وہ قبول نہیں ہوا۔
اس کی آسان سے آسان مثال میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اگر کسی بکری کا بچہ پیدا ہوا عید کے اگلے دن، اگلے سال عید والے دن ایسا بکری کا بچہ قربانی پر نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ اس کی عمر 1 سال سے 1 دن ابھی کم ہے۔ اسی سے آپ باقی چیزیں سمجھ لیں۔ تو قربانی کی جانوروں کی عمروں کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ میں نے ابھی وضاحت کی کہ وہ خوراکیں جو انسانوں کی ہیں آج کل جانوروں کو کھلائی جا رہی ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بکرا جو حقیقت میں 6-7 مہینوں کا ہے، دیکھنے میں 1.5 سال کا لگتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو کھلایا پلایا اتنا ہے۔ تو ایک ماہر جو بکریاں پالنے کا ماہر ہو، اس سے مشورہ بھی کیا جائے کہ میں فلاں بکرا لے کر آیا ہوں، فلاں جانور لے کر آیا ہوں، کیا اس کی عمر قربانی کے مطابق بکرے کی عمر یہ اس کی 1 سال ہوگی، یا میں بچڑا لے کر آیا ہوں کیا اس کی 2 سال ہوگی۔ ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز، قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی کا جو گوشت ہے بسا اوقات ڈھیریاں لگا کر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں تقسیم کرنے والا معافی مانگ لیتا ہے کہ اوپر نیچے ہوگا تو معاف کر دینا۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو باقاعدہ آپ تول کر ہر حصے دار کو پورا دیں گے۔ اگر آپ نے اس طرح کیا کہ بعض قربانی کے حصے داروں کو زیادہ چلا گیا اور بعض کو کم چلا گیا، بعد میں آپ نے معافی شافی مانگ لی، تو معافی شافی مانگنے سے گزارا بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح ایک اور غلطی کی جاتی ہے کہ ابھی بڑا جانور ہے بن رہا ہے، اس میں سے کلیجی اٹھا کر دے دیتے ہیں، بھائی یہ پکا کر لے آؤ، ہم بھوکے بیٹھے ہیں۔ اب جب کلیجی کا سالن پک کر آیا، وہ جو 7 حصہ دار ہے کیا سب نے برابر کھایا؟ نہیں، حالانکہ 7 حصہ داروں کا برابر حق تھا۔ آپ نے اٹھا کر دے دی کلیجی، آپ کے گھر والوں نے بھی کھا لی، جو حصہ دار ہے کسی نے تھوڑی کھائی کسی نے زیادہ کھائی، تو اس کے اندر بھی ایک پہلو سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ شام بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات بڑا جانور بناتے ہوئے، تو پھر آپ اس طرح کریں، اس کلیجی کے 7 حصے کر دے، 7 حصے داروں کے حوالے کر دے، ان کو کہو آپ بھائی اپنے حصے سے کلیجی اٹھا کر دو، ہم پکا کر کھاتے ہیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، آپ اس طرح کر لیں۔ اور اسی طرح قربانی کا جو شرعی مسئلہ کھال کے حوالے سے ہے کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے یہ آپ اجرت کے طور پر کسائی کو نہیں دے سکتے کہ آپ اس سے یہ مکہ کر لیں کہ میرا بکرا بھی بنا دینا، 1000 روپیہ بھی لے لینا، اور قربانی کی بکرے کی جو کھال ہوگی وہ بھی تو لے لینا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے بکرے کی جو کھال ہے بطور اجرت کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ کسائی غریب ہے آپ مفت اٹھا کر دے دیں، اجرت کے بدلے میں دینا جائز نہیں ہے۔ جو قربانی کے بکرے کی یا جانور کی جو کھال ہے وہ کسی بھی طور پر اجرت کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی۔ آپ امام مسجد کو کھال دے دیں اور کہیں کہ ہم نے آپ کو 10 کھالیں دی تھی، لہذا اس مہینے آپ کی تنخواہ میں سے 2000 ہم کم دیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ مزدوری کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں وہ دے رہے ہیں۔ ہاں ویسے آپ امام مسجد کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ہاں وہ لینا بھی چاہے۔ آج کل تو مسئلہ یہ بھی ہے قربانی کی کھالوں کا جو حال ہوا پڑا ہے کہ بکرے کی کھال بمشکل 150-200 کی بکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ابھی مولویوں نے بہت کما لیا۔ آپ جا کر کبھی ریٹ پوچھیں کہ قربانی کی کھال کتنے کی بک رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مدارس کے ساتھ ظلم ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ اگر آپ خالص چمڑے کا ایک پرس بھی اگر لینے جائیں، میرے پاس ایک پرس موجود ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، خالص چمڑے کا اگر چلی ہے، اگر آپ یہ خالص چمڑے کا چھوٹا سا پرس بھی دکان سے اتنا بھی لینے کے لیے جائیں تو خالص چمڑے کا ہوگا تو 1000 روپے سے کم تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ خالص چمڑے کی کوئی سردیوں کی جیکٹ خریدنے کے لیے جائیں تو 8-10 ہزار سے کم نہیں ملے گی۔ اب اس پرس کے اوپر 1 فٹ بھی چمڑا نہیں لگا، اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اور اتنی بڑی جانور کا کھال ہم بازار میں بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ 150-200 ہے۔ بڑے جانور کی جو کھال کی قیمت ہے آپ سمجھتے ہوں گے کوئی 1000 ہوگی، 1000 روپے کی بھی بک جائے بہت بڑی مشکل کی بات ہے، 700-800 بمشکل ریٹ لگ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے مدارس کو ناکام کرنے کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مدارس کا جو معاملہ ہے اسی بنیاد پر چلتا ہے۔ وہ سال بعد کھانے جمع کر لیتے ہیں، پھر طلباء کو پڑھاتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، حافظ تیار ہوتے ہیں، قاری تیار ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے بالکل کم ریٹ پر کھانے وصول کرنا شروع کر دیے۔ لیکن خیر ہے، مدارس کا سارا معاملہ قربانی کی کھالوں کے رحم و کرم پر تو نہیں چلتا نا، اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل بھی ہے۔
چاہے دنیا دار جتنا مرضی زور لگا لے، تا صبح قیامت علماء نے تو پیدا ہونا ہے. یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ روئے زمین سے علماء کو نہ اٹھا لے. کوئی روک سکتا ہے؟ علماء پیدا ہوتے رہیں گے. بہرحال جو قربانی کی کھال کا مسئلہ ہے، آپ کسی ادارے کے اندر، اہل سنت کا ادارہ، جہاں نہ اللہ کی گستاخیاں پڑھائی جاتی ہوں، نہ رسول اللہ کی گستاخیاں پڑھائی جاتی ہوں، نہ اہل بیت کی گستاخیاں پڑھائی جاتی ہوں، نہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدے پڑھائے جاتے ہوں، جو خالص تنا تن سنی اہل سنت کا ادارہ ہو، اس ادارے کے اندر آپ قربانی کی کھالوں کو پہنچائیں. اور آپ کے ملتان کے اندر تو عظیم دینی درس گاہ جامعہ انوار میں موجود ہے، جہاں سے شب و روز دین کے چراغ پھوٹ رہے ہیں. اور آپ کے لیے تو اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے ملتان میں ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے جانوروں کی قربانی کی جو کھال ہے وہ جامعہ انوار روم میں پہنچائیں. جس جذبے کے ساتھ آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، ہر روز جاتا ہے بازار سے چارہ لے کر آتا ہے، بڑے پیار سے جانور کو کھلاتا ہے، پھر اس کے بعد خود ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کی ساری دیکھ بھال کرتا ہے. قربانی کے جانور کی کھال بھی اسی جذبے کے ساتھ خود پہنچا کر آیا کریں. اگرچہ اہتمام ہوتا ہے، طلبا آ کر لے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچو اگر آپ فون کریں وہاں سے ایک بندہ آئے بکرے کی کھال اٹھانے کے لیے جس کی قیمت بمشکل 150 روپے ہے یا 200 روپے ہے، وہ 100 روپے کا کرایہ بھر کر یا پیٹرول جلا کر آئے گا، تو آپ نے تو پھر مدرسے کو صرف 50 روپیہ دیا نا. 100 روپیہ تو ادارے سے آپ نے وصول کر لیا، ایک بندہ جو وہاں سے آ رہا ہے کھال لینے کے لیے. تو آپ کوشش کریں اپنی قربانی کے جانور کی کھال کو کسی شاپر کے اندر، کسی چیز کے اندر بند کرے اور جا کر کسی سنی ادارے میں پیش کر کے آئے. اور اسی طرح ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قربانی احراق دم کا نام ہے، خون بہانے کا نام ہے. اگر کوئی شخص قربانی کے پیسے صدقہ کے طور پر دے دیتا ہے تو صدقہ تو ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی. کسی فلاحی ادارے کو دے دیتا ہے، کسی اور ادارے کو دے دیتا ہے، کسی بیوہ کو دے دیتا ہے، اب اس کا صدقہ تو ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی. قربانی کیا ہے کہ آپ جانور خرید کر باقاعدہ اس کا خون بہائیں، باقاعدہ اس کو ذبح کریں. قربانی اس چیز کا نام ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے کسی غریب ادارے کے اندر، کسی فلاحی ادارے کے اندر جمع کرا دیتے ہیں، تو صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی.